ہمیں اس زمین سے بہت زیادہ محبت ہے۔ فوٹوگرافی کا یہ شوق مجھے دنیا کو دیکھ کے ہوا کہ بھئی اپنے علاقے کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ہی یہی راستہ ہے کہ فوٹوگرافی کے ذریعے کہ ہمارا کلچر یہ ہے، ہمارا ٹریڈیشن یہ ہے، ہمارا علاقہ یہ ہے۔ عام تصور یہ ہے کہ گلگت بلتستان ایک خوبصورت علاقہ ہے، لیکن عموماً ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کو اس جگہ کی سیدھی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں پکنک منا کر چلے جاتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہاں کے کیا مسائل ہیں۔ میں بدسواد میں اچانک گلیشیئر پھٹ کے ایک جھیل بن گئی۔ پہلے ہلکی ہلکی بارش ہوئی۔ دوپہر 4 بجے ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ اس دھماکے کے ساتھ ایک کالا دھواں پھیلنے لگا اور ساتھ ہی گلیشیئر پھٹ گیا۔ بس 10 منٹ میں سیلاب میرے گھر تک پہنچ گیا۔ جب یہ جھیل بنی تو صرف بدسوات میں ہی 32 گھر ڈوب گئے۔ وہاں ایک اسکول تھا، ایک شام کا اسکول تھا، اور سب مکانات ڈوب گئے۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوا کہ میرے گھر کا ایک چمچ تک بھی نہیں بچایا جا سکا۔ بدسوات میں ہمارے تقریباً 22 شیلٹرز ہیں۔ یہ شیلٹرز تعمیر کر کے ہمیں یہاں بسایا گیا۔ یہاں مشکل یہ ہے کہ جگہ بہت تنگ ہے۔ سردیوں میں جب یہاں بارش یا برف باری ہوتی ہے تو نہ لکڑی رکھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے اور نہ گھر کے دیگر سامان کے لیے۔ اب یہ اتنا سارا سامان یہاں ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ ہاں، بس خدا کا اتنا شکر ہے کہ بس رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ ہے۔ جہاں اب جھیل ہے وہاں میرا ایک بڑا باغ ہوتا تھا جس میں میرے بچے کھیلتے تھے۔
अब यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरे बच्चे खेल सकें। मेरा बेटा मुझसे कहता है कि वहाँ जिंदगी अच्छी थी। वो कहता है कि ये रेत खोदकर अपना घर निकाल लेते हैं और इसमें जाकर रहते हैं। क्या पता मेरे खिलौने और मेरी साइकिल भी वहाँ हो। حفیظ در کوت صفات گله یتیم در کوت میابد جانان شمسیت یابا هکتیلایتیم تبوسونیات تنای نای نتنای نای درکت دامنمبا میں درکت میں پیدا ہوا تھا۔ جب میں 19 سال کا تھا تو چیچک کی بیماری میں اپنی بینائی کھو بیٹھا۔ اس وقت بھی درکت بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس وقت ہم درکت میں تھے جب 2010 میں سیلاب کی وجہ سے ہمارا گھر، درخت اور زمینیں سب بہہ گئی۔ ہم تباہ و برباد، سب کچھ ختم ہو گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب ہم بے گھر ہوئے تو سوچنے لگے کہ یا خدا، یہ اب ہم اپنے بچوں کو لے کر کہاں جائیں گے، کیونکہ درکت میں رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ سیلابوں کے زیادہ آنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ علاقے میں جنگل نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ سیلاب کو جنگل روکا کرتے تھے، چونکہ اب پہاڑوں میں جنگل ختم ہو چکے ہیں۔ اگر پہاڑ کی چوٹی سے پتھر گرے تو وہ سیدھا نیچے کھیتوں میں آ کر گرتا ہے۔ اب سیلاب کے پانی کو، ملبے کو، کیچڑ کو اور پتھروں کو کوئی چیز نہیں روک پاتی، کیونکہ جنگل ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے امام آغا خان نے اپنے ادارے AKAH سے کہا کہ میری جماعت درکت سے نقل مکانی کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے موزوں جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہاتون میں سروے کیا گیا اور اس کو گلگت بلتستان کا سب سے محفوظ مقام قرار دیا گیا۔ پھر امام نے ادارے کو تاکید کی کہ یہاں جماعت کے لیے گھر تعمیر کیے جائیں، اور پھر ہم اپنا سب کچھ بیچ کر ہاتون آ گئے۔ مجھے سب سے زیادہ یاد اپنے آبائی وطن کی آتی ہے۔ میں یہاں پہ فرسٹ ایڈ میں کام کر رہا ہوں کہ شروع میں 20 سال پہلے جو ہمارے پاس جو ڈیزیز آتی تھی وہ مختلف نوعیت کی تھی، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کی بہت ساری ایشوز یہاں پہ ہے۔ میں صبح 4 بجے تک سکون کی نیند سوتی ہوں۔ 4 بجنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میری جان پر ستم ہو رہا ہے، میرا جسم سن ہونے لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل پھٹ رہا ہے۔ میں گہری نیند سے جھٹکے سے اٹھ جاتی ہوں۔ نیند میں کیا ہی سوچتی ہوں گی۔ جھٹکے سے اٹھنے کے بعد میرے سینے میں اندر ٹیز سی اٹھتی ہے اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں نیند کی گولیاں دے دو۔ مجھے کچھ دنوں سے نیند نہیں آ رہی تھی جب میری جو ہے گھر چلا گیا یا میرے کھیت چلا گیا۔ یہ سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں پر بہت زیادہ اثرات آ جاتے ہیں۔ پورا جو یہ درکت کا علاقہ ہے، یہ یہاں پہ مختلف قسم کے قدرتی آفات وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ یہ سامنے آپ گلیشیر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ گلیشیر تو آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل،
सामने है, लेकिन उससे नीचे भी एक ग्लेशियर है। तो हो सकता है ये भी किसी टाइम पे आउटब्रेस्ट हो, ये ग्लेशियर भी आउटब्रेस्ट हो, ये फिक्र भी हमें लाहक है। तो इसी तरह का कोई सिचुएशन आ जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान कौन है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ यही है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा वजह है। हम इस एरिया में 50 सालों से ले रहे हैं। फर्ज करें कि मौसम अचानक ख़राब हो गया है, तो इसमें हमें पता है कि अगर आइंदा 48 या 72 घंटे तक ये मौसम इसी तरह से ख़राब रहे तो इस नाले से सैलाब आने के चांसेस है, या सर्दियों में एवलांच का खतरा है। ऐसी सिचुएशन में एक तरह से कि गाँव के जो नौजवान थे उनको एक तरह से एक ड्यूटी दी हुई होती है, तो उसको रात को टार्च लेके एक रखाली करनी पड़ती है कि भाई अगर वहाँ से रात फाल हो तो हम घर वालों को बता सके, या सैलाब आ रहा है या अगर एवलांच का खतरा हो तो हम घर वालों को बता सके भाई आवाज़ें आने लगी, आप घर से बाहर निकले। जंगल एकांतर कोशिश। यहाँ हमारे घर हैं। मेरा दिल इस वक्त रो रहा है। सैलाब के 1 साल बाद तक मैं ठीक से सो नहीं सकी थी। सो भी जाती थी तो मेरे कानों में सैलाब की आवाजें गूंजती थी और मैं चीख के उठ जाया करती थी कि कहीं सैलाब ना आ गया हो। और मुझे ये भी परेशानी होती थी कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरा बेटा साहिल मुझसे कहता है, अम्मी क्या हुआ है, हम तो यहीं सो रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। यहाँ औरतों पर बहुत जुल्म होता है। औरत से कहते हैं कि जाकर लकड़ी ले आओ, खाना भी ले आओ, लेकिन घर का खर्च नहीं उठाते। 24 घंटे नशा करते हैं। जब मैं बहुत बेसुकून होती हूँ और नींद नहीं आती तो डॉक्टर मुझे दवा देते हैं। तबीयत खराब है। आप परेशान तो नहीं हैं? परेशानियां तो बहुत हैं। आपके पास दवा नहीं है? नहीं। जोजन दादी मेरी पड़ोसन है। वो मुझसे अपने दिल की बातें करती हैं और मैं भी उनकी मदद करती हूँ। सैलाब के बाद दादी के पास कुछ नहीं बचा। उनके पास ये सिर्फ शेल्टर की जगह है। हमारे पास जो कुछ भी था, हमारी जमीन और हमारा सामान, सब कुछ सैलाब ने तबाह कर दिया। हम तो अपने कपड़े भी बचा नहीं पाए। सब कुछ सैलाब ले गया। इस वाक़ये ने मेरा सामान, मेरा घर और मेरी जमीन ही नहीं ली, इसने मेरी जिंदगी भी तबाह कर दी है। मुझे रात को नींद नहीं आती और दिन में सुकून नहीं मिलता। मैं अपनी जिंदगी इस शेल्टर में कैसे गुजारूंगी? ना यहाँ पानी है और ना यहाँ खाना है। हम कहीं जा भी नहीं सकते। हम अपने मवेशियों को चारा भी नहीं दे सकते। यहाँ कोई जरिया माश नहीं है। मैं इस शेल्टर में बेबस हूँ। अब दिन भी वही है और रातें भी वही। अब रात और दिन में कोई फर्क नहीं रहा।
نہ کوئی مال مویشی، نہ کوئی زمین جس کے ساتھ وقت گزارا جا سکے۔ اب ہماری زندگی کتوں جیسی ہے، اس زندگی کو زندگی نہیں کہہ سکتے۔ ایک رات دادی آئیں اور کہنے لگیں، میری پیاری بانو، کوئی ایسی دوا دے دو کہ مجھے سکون مل جائے، نہیں تو میں اس جگہ مر جاؤں گی۔ اب بھلا میں ان کو کیا دوا دیتی؟ ڈر بھی لگتا تھا کہ اپنی مرضی سے کوئی دوا دے دوں اور خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو میری ذمہ داری ہوگی۔ پھر میں نے خدا کا نام لے کر انہیں 2 گولیاں دے دیں۔ اس گاؤں میں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو وہ مجھ سے دوا لے جاتا ہے۔ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں چٹان میں جا کر جھیل کو دیکھتی ہوں، شاید ایک بار میرا گھر پانی میں سے نمودار ہو جائے اور میں اسے دیکھ سکوں۔ کبھی کبھی غصہ آتا ہے کہ یہ سیلاب کہاں سے آ گیا اور ہمارا گھر بہا لے گیا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے ویران کر کے چھوڑ دیا۔ میں جھیل کی طرف غصے سے دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں شاید میں کبھی اپنے گھر واپس جا کر رہ سکوں۔ سیلاب زمین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ زمین کی تہ سے ایک گہری دہلا دینے والی آواز آتی ہے۔ سیلاب جب نیچے بہ کر گاؤں میں داخل ہوتا ہے تو آواز مزید خوفناک ہو جاتی ہے۔ ہم روتے ہوئے درکت سے نکلے۔ یہاں منتقل ہونے کا فیصلہ ایسا ہوا کہ ایک ادارے نے یہاں کچھ مکانات تعمیر کیے۔ ہم یہ سوچ کر خوش ہوئے کہ وہاں جا کر ہم اپنے لیے گھر بسائیں گے۔ وہاں ہمارے لیے اسکول، پارک، ہسپتال اور جماعت خانے بنانے کا وعدہ کیا گیا۔ اس وجہ سے ہم بہت سی امیدوں کے ساتھ یہاں منتقل ہوئے تھے۔ ہم یہاں منتقل تو ہو گئے لیکن یہاں آ کر شکست محسوس کر رہے ہیں۔ مر گئے تو دفن ہونے کے لیے قبر نہیں ہے، بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے، بیمار کے لیے ہسپتال اور عبادت کے لیے جماعت خانہ نہیں ہے۔ ہمارا گزارا پیٹوں کی مزدوری پر ہوتا ہے۔ ہم یہاں ایسی حالت میں ہیں کہ آسمان دور ہے اور زمین سخت ہے۔ جب درکوت میں میری زمین تھی تو میں وہاں خود فصل کاشت کرتا تھا، کھیتوں کو پانی دیتا تھا اور یہ سب میرے لیے ورزش ہوتی تھی۔ جب سیلاب کی وجہ سے کاشتکاری ختم ہو گئی تو میں اپنے آپ کو بیکار محسوس کرنے لگا۔ میرے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں رہا۔ اس سے میری صحت پر بہت برا فرق پڑا۔ آپ گلگت سے آ گئے؟ جی، میں تقریباً ہفتے سے زیادہ گلگت میں رہ کر آ گیا۔ آپ کو بینائی کی وجہ سے کمزوری درکوت میں زیادہ محسوس ہوتی تھی یا یہاں زیادہ محسوس ہو رہی ہے؟ میں جب درکت میں تھا تو نابینا ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن یہاں آ کر محسوس ہونے لگا کہ میں معذور ہوں۔ درکوت میں آپ ہر جگہ خود سے جاتے تھے نا؟ ہاں، میں خود ہی جایا کرتا تھا۔ یہاں پر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ بس اپنے پوتوں کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے ساتھ درکت لے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ گاڑی میں جائیں گے اور شام کو واپس آ جائیں گے۔
اگر کہیں سیلاب آ جائے اور وہاں کے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑے تو میں ان لوگوں کو یہی نصیحت کروں گا کہ وہ ایسا کبھی نہ کریں۔ پچھلے سال اسی سیلاب نے آ کے ہماری فیملی کی ایک دکان تھی، وہ بھی اس نے بالکل منہدم کیا ہوا تھا۔ اس میں 5-6 لاکھ کی مال تھی، تو اس میں سے ہم 4 آنے کی کوئی مال بھی نہیں دکھا سکے۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کی اس کی دل کی جو ایک حسرت ہوتی ہے اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے، یا اس کے نقصان کے بعد جب اس کے دل پہ گزرتی ہے، تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اس علاقے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کسی کی بات دعائی لگ گئی، کیا کچھ ہو گیا۔ ڈر لگتا ہے، بالکل ڈر لگتا ہے۔ یہ ڈیزاسٹر جب سے زیادہ ہو گئے ہیں تو لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے نکل جائیں۔ یہاں سے جو لوگ نکل گئے ہیں وہ آج جو ہے ہم نے اچھی پوزیشن میں ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہاں سے جانا چاہیے۔ جی ابا جان، آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ علاقہ سیلابوں اور قدرتی آفاتوں کا مسکن بن چکا ہے۔ سردیوں میں برفانی تودے گرتے ہیں اور برف باری کی وجہ سے مشکلیں ہو جاتی ہیں۔ سہولیات بھی نہیں ہیں، بچوں کی تعلیم کا اچھا بندوبست بھی نہیں ہے۔ میرے لیے میرا گاؤں جنت کی طرح ہے۔ بے شک یہ پسماندہ علاقہ ہے، لیکن اگر یہاں سہولیات مہیا کر دی جائیں تو سب سے اچھی جگہ یہی ہے۔ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں تکالیف کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اپنے علاقے سے تنگ نہیں آیا۔ میں یہاں بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ میں اپنے آخری دنوں تک یہیں رہوں گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، آپ کو وہ کمرہ یاد ہے جو پتھر گرنے سے تباہ ہو گیا تھا اور 4-5 دفعہ سیلاب سے تباہ ہوتے ہوتے بچا ہے؟ پچھلے سال تو دکان بھی تباہ ہو گئی۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہم یہاں رہیں گے۔ آپ تو یہ سب بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں آفت پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہو گئی ہے؟ آپ اس سے پریشان نہیں ہوتے؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کہ زندگی بھر انہی قدرتی آفات کے بیچ میں رہنا ہے؟ کمزوری کا احساس کرتے ہوئے یہاں سے بھاگ جانا، یہ تو انسانیت کی اصل اس کے فطرت کی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، حالات کے ساتھ لڑنا ہے۔ یہاں سے بھاگ جانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہمت ہار گئے، ہمت ہار کر ہم کہیں اور جائیں گے، وہاں ہمیں بچاؤ ہوگا ہمارا، وہاں ہمیں سہولت ملے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، یہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ رزق ضرور دے دے گا، وہاں بھی آپ کو بھوکا مرنے کا موقع تو نہیں ملے گا، لیکن اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے۔ جس جگہ ہم پیدا ہوئے ہیں، جو بھی انسان جہاں پیدا ہوا ہے اس جگہ سے اس کی بہت پیار ہوتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح میرا ذریعہ میں میرا عقل بھی یہی کہتی ہے، اور میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں۔ یہاں جس طرح جتنے تکلیفات آ گئے اور ان تکلیفات کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت بھی دی اور میرے لیے وسائل بھی پیدا کیا، اور اس طرح میں چاہتا ہوں کہ نہیں، میں اپنی جگہ سے تنگ نہیں ہوں۔ اس میں گٹھن محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر ہے میں بھی ایک انسان ہوں اور انسان کو جو ہے اس طرح کی فیلنگ آ جاتی ہے۔ واقعی اس طرح کی سچویشن میں اپنے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ میں ڈپریس ہو جاتا ہوں کبھی کبھی۔ یہ جو 2 قبریں ہیں، یہ ایک ماں اور ایک بیٹی کی ہیں جنہوں نے چٹان سے کود کر خودکشی کر لی تھی۔
اس گاؤں میں عورتیں بھی نشہ کرتی ہیں. جب عورتیں اپنی زندگی سے بیزار آ جاتی ہیں تو افیم کھا کر خودکشی کر لیتی ہیں. وہ لڑکی جب گھر آئی تو اس کے ماں باپ افیم پی رہے تھے اور آپس میں لڑ رہے تھے. بیٹی نے ماں سے شکوہ کیا کہ آپ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے کیوں لڑ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ایسی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں خود کو مار ڈالوں. یہ کہہ کر لڑکی خودکشی کے لیے نکل پڑی. پھر ماں اس کے پیچھے دوڑی اور چٹان پر پاس جا کر دیکھا تو بیٹی نیچے کود چکی تھی. یہ دیکھ کر ماں نے بھی چھلانگ لگا دی. 2 لڑکے میرے پاس چیختے ہوئے آئے اور کہا آنٹی آپ جلدی سے آئیے، بیدا اور بیجم نے خودکشی کر لی ہے. اور پھر میں بھی دوڑی. میں جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ماں میں جان باقی ہے لیکن بیٹی ختم ہو چکی تھی. لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. ماں نیچے زندہ پڑی تھی لیکن سارے مرد چٹان پر کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے. کوئی نیچے جا کر ان کی مدد کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، اس خوف میں کہ کل وہ گرفتار نہ ہو جائیں. اگر اس کو جلدی اسپتال پہنچاتے تو اس کی جان بچائی جا سکتی تھی. اگلے دن دونوں کو دفنا دیا گیا. میں تو بالکل نا امید ہو چکی ہوں. مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں رونے لگتی ہوں. ہم اگر ان مسائل پر بات بھی کریں تو سننے والا بھی کوئی نہیں ہے. میری خدا سے یہی دعا ہے کہ میں اس جگہ سے نکل کر کہیں اور چلی جاؤں تاکہ میرے بچوں کی زندگی اچھی طرح گزر سکے. ہمیں اپنی زمین سے محبت تو ہے لیکن یہاں کوئی خاص مستقبل ہمیں نظر نہیں آتا. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہماری پریشانیاں سننے والا کوئی نہیں ہے. آخر ہم میں اپنے مسائل کس کو سنائے، اس لیے غصہ بھی آتا ہے. ڈر لگتا ہے کہ کئی ان وادیوں کی خوبصورتی میں ہمارا وجود کھو نہ جائے. وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے بامی عرض کی باز گشت. اور بامی عرض کی باز گشت کا یہ جو سلسلہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے. یہ جو کڑی تھی یہ تھی زمین سخت آسمان دور. اور ہم یہ ہمیشہ سوچا کرتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وادی ہجر اور وادی حمزہ جہاں پہ شرح خواندگی بہت اچھی ہے لیکن دوسری طرف خودکشی کا جو ریٹ ہے اور خودکشی کا جو رجحان ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اس پہ ڈفرینٹ اسٹڈیز بھی ہوئیں لیکن میرے لیے یہ ایک بڑی کمپلیکس اور میرے لیے ایک پیراڈاکس ایک پہیلی تھی اور وہ جو بالکل سالو ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. اور یہ پہلی بیسیکلی حل ہوئی ہے اس ڈاکومنٹری کو دیکھنے کے بعد میرے لیے ذاتی طور پہ کافی حد تک. اس وقت یا فاطمہ صاحب
صاحبہ ہیں جو کہ فلم کی پروڈیوسر ہیں, اس خوبصورت فلم کی پروڈیوسر ہیں, انہوں نے پروڈیوس کیا ہے. اور ہمارے ساتھ نواب علی خان صاحب ہیں جو کہ سی ای او ہیں آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ. سب سے پہلے یا فاطمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے یہ خوبصورت ڈاکومنٹری بنائی, سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارکباد, بہت ہی زبردست کام آپ نے کیا ہے. جو میں نے انٹرو میں کہا ہے, تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کریں گی کہ یہ جو بہت زیادہ ذہنی امراض پھیل رہے ہیں اس کی وجہ کہیں یہی کلائمیٹ چینج ہے؟ تھینک یو سو مچ وقار, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر اس فلم میں بہت سے مختلف ذہنی جو امراض ہیں ان کا ذکر ہوا ہے, اور اس میں ایک جو فیکٹر ہے وہ خودکشی بھی ہے. ظاہر خودکشی ایک بہت زیادہ پیچیدہ سبجیکٹ ہے. یہ صرف نہیں کہا جا سکتا کہ خودکشی کے پیچھے ہمیشہ کوئی صرف ایک ریزن ہوتا ہے یا ایک وجہ ہوتی ہے. لیکن میرے خیال ہے جو کام یہ ڈاکیومنٹری کر رہی ہے اور جو ایک گفتگو کا آغاز یہ ڈاکیومنٹری کرنا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ موسمیاتی تبدیلی اور بدلتے جو ماحولیاتی جو ایک ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی جو ذہنی صحت پہ اثرات ہیں ان پر کبھی غور نہیں کرتے. ہم ہمیشہ اس تناظر میں کلائمیٹ چینج کے مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھر چلے گئے, لوگوں کی زمین چلی گئی, گرمی زیادہ ہو گئی, لوگ بیمار زیادہ ہو گئے, لیکن وہ ساری جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں ہم ان پہ غور کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں, اور اس پر زیادہ ریسرچ بھی پاکستان میں تو نہیں ہوئی بھی ہے, کہ ایکچولی مینٹل ہیلتھ کا کلائمیٹ چینج پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور یہ ان دونوں کا نیکسس کیا ہے. نواب علی خان صاحب, آپ سے یہ سوال پوچھوں گا. میں 2 سال جب ہنزا میں رہا تو وہاں جا کے مجھے ایک چیز کا جو بہت ہی شدت سے احساس ہوا کہ ایز اے ٹورسٹ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی جنت دکھائی دیتی ہے, لیکن اگر ہمیں وہاں پہ رہنا پڑے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے جو جنت کے باسی ہیں وہ کس قدر تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں. اس سے ہم بہت کم واقف ہیں. بہت شکریہ وقار صاحب, آپ نے اور ہیا صاحبہ نے بہت اچھی طرح سے آلریڈی جو پرابلم ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ماؤنٹین کمیونٹیز جو ہے آلدو باہر سے ہمیں یہ ماؤنٹینز جو ہے وہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں, بہت ٹورسٹ اس طرف آ جاتے ہیں, اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان کی اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں تو اٹس اوور 70,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, لیکن اس 70-72 ہزار اسکوائر کلومیٹر کے ایریا کا جو 90% ایریا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی کاشت کر سکیں, وہاں سے کوئی لائیولیہڈ جو ہے وہ آ سکے. تو لیس دین 10% اس ایریا کا جو ہے وہ پروڈکٹیو پرپز کے لیے, آپ کے اکنامک اس کے لیے جو ہے مینز کے لیے وہاں کی کمیونٹی یوز کرتی ہے. اب چیلنج ہمیں یہ کیا آ رہا ہے؟ چیلنج ہمیں یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف پاپولیشن یہاں کی بڑھتی جا رہی ہے, اور سیکنڈ جو ہے تو وہ پاپولیشن کا جو ڈیمانڈ ہے, ان کی جو نیڈ ہے, تو اس کا پریشر جو ہے اس آلریڈی لمیٹڈ اسکیس ریسورسز کے اوپر پڑ رہا ہے. سیکنڈ جو کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت میجر ہے. یہ بتائیے گا یا فاطمہ صاحبہ کہ آپ نے غزر کو زیادہ اس پہ فوکس کیا ہے, تو غزر کو منتخب کرنے کی وجہ سے زیادہ جو آپ کا فوکس غزر ہے اس کی خاص وجہ تھی؟ غزر میں جو بہت سالوں سے, ہم کوئی 15 سالوں سے میرے خیال میں پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ وہاں پر خودکشیوں کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ اونچا ہے, اور ایک ہائر نمبر آف لوگ ہیں جو کہ وہاں پر اپنی جان لے بیٹھتے ہیں, چاہے وہ ینگ لوگ ہوں چاہے وہ بڑی عمر کے لوگ ہوں. تو میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتی کہ خودکشیاں صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہی ہیں, لیکن میں یہ ضرور ایکسپلور کرنا چاہتی تھی کہ انسان جب اپنی جان لینے کی لیول تک پہنچتا ہے تو اس سے پہلے کون کون سے عناصر ہوتے ہیں جو شاید اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں, اور اگر غزر میں یہ سب کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو کیا کوئی کنیکشن ہے کلائمیٹ چینج کا اور ان قدرتی آفات کا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز. نواب علی خان صاحب, آپ صرف یہ بتائیے کہ یہ جو غزر کے حوالے سے مائگریشن ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ کا کوئی ہے پلان کہ ان کو کس طرح سیٹل کیا جائے؟ ہاتون میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کچھ دوبارہ سے سیٹل ہوئے ہیں جن لوگوں نے مائگریٹ کیا تھا, تو اس حوالے سے آپ کی کوئی آپ کے ادارے کے حوالے سے کوئی کاوشیں ہیں؟ وقار صاحب, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے میں نے کہا کہ جو ڈسپلیسمنٹس ہوتے ہیں, لوگ ایک ڈیزاسٹر سے نکل کے دوسرے ڈیزاسٹر کی طرف آ رہے ہیں. جو سٹیز میں جاتے ہیں, سٹیز میں وہ سلمز کے اندر جا کے رہتے ہیں جہاں پہ بہت قسم کے سوشو اکنامک ایشوز جو ہے وہ فیس کرتے ہیں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہم نے جو آئیڈیا ڈیولپ کیا ہے
وہ ہیبیٹاٹ پلاننگ کا ہے. ہیبیٹاٹ پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہی ویلیز کے اندر جو ہے ہم سیفر ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں. ہم نے پورے پاکستان میں خصوصی طور پر ان ماؤنٹین ایریاز کے اندر جو ہے کوئی 600 سے زائد سیٹلمنٹس کے اندر ہم نے انڈیجنس نالج کو استعمال کرتے ہوئے، سائنٹیفک نالج کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان علاقوں کے میپس بنائے. ان میپس کے اوپر آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہے وہ میپ کی کون سے لوکیشنز جو ہے ان علاقوں کے اندر سیف ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو گریجولی جو ہے وہ موٹیویٹ کریں، ان کو انسینٹیوز دیں، ان کو ایک پل فیکٹر کریٹ کریں کہ وہ ان گرین زونز کی طرف جو ہے راغب ہو جائیں. ان گرین زونز کے اوپر جو ہے وہ اپنی ہاؤسنگ ڈیولپ کریں. گورنمنٹ سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کریں گے اور گورنمنٹ گلگت بلتستان کے ساتھ بھی ہم اسی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہماری ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ اس قسم کے جو سیفر لوکیشنز ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے، وہاں پہ انفراسٹرکچر بلڈ کیا جائے، ان پاکٹس کو جو ہے ایریا آف اپارچونٹیز کے طور پہ سامنے لایا جائے. بام عرض کی بازگشت کی تمام یہ جو موضوعات ہیں یہ بہت ہی سنجیدہ ہیں، یہ انتباہ ہے اور یہ ہمارے لیے وارننگ ہے کہ کس طرح کلائمیٹ چینج جو ہے وہ لینڈسکیپ کو بھی متاثر کر رہا ہے اور لینڈسکیپ سے جو لائف زندگی جڑی ہے، چاہے وہ پلانٹس کی شکل میں ہے، چاہے وہ اینیملز کی شکل میں ہے، یا چاہے وہ انسان کی شکل میں ہے، ہم سب جو کہ غذائی زنجیر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں متاثر ہو رہے ہیں.